یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے ظاہر ہے وہ اس مبارک مہینے میں مبارک موقع کے حوالے سے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں جو معراج عطا ہوئی ہے، اسی معراج کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے معجزات کو قرآن مجید میں جس انداز میں بیان کیا ہے، جن جن کے معجزات کو بیان کیا ہے، ان سے جو بات متفقہ طور پر علماء، مفسرین اور محدثین نے نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کے جتنے معجزے ہیں ان سب سے زیادہ معجزات اللہ نے محمد عربی کو عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے معجزات عطا کیے گئے، کسی نبی کو اتنے معجزے عطا نہیں کیے گئے۔ پھر جس نوعیت کے معجزے حضور کو عطا کیے گئے، اس نوعیت کے معجزے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی رہی کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ بھی عطا کیا گیا، اس معجزے جیسا معجزہ یا اس سے افضل معجزہ حضور کو ضرور عطا کیا گیا۔ آقا کو جتنے معجزے دیے گئے ان کا کوئی شمار نہیں ہے، ان کی کوئی حد و حساب نہیں۔ حضور کے معجزات کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ان سارے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جسے کہا گیا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ سارے معجزات سے بڑا معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام داؤد علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ کلام تو وہاں بھی ہے، کلام یہاں بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کے تھے، ان میں سے کسی کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ کلام اللہ کے تھے، مگر آج کوئی کلام ان پچھلے کلاموں میں سے اللہ کا اصلی شکل میں موجود اور محفوظ نہیں رہا۔
اس کلام کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اب اس کی حفاظت بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ ایسی حفاظت کی ہے کہ دنیا نے زور لگا لیا، ایک حرف بھی اس کا تبدیل نہیں کر سکے گا، نہ ایک زبر تبدیل، نہ ایک زیر تبدیل، قرآن کے ایک حرف کو بھی نہ اس میں کوئی کمی کر سکا، نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکا۔ ایسا معجزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عقلیں دنگ رہ گئیں، ایسی باتیں اس قرآن نے لوگوں کو بتائیں۔ دنیا صدیوں سے تحقیق کر کے جس نتیجے پہ پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے قرآن پہلے سے بیان کر چکا ہے۔ سائنسدان حیران ہیں، عقلیں گم ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے، سالوں صدیوں کی محنتیں کر کے جس نقطے پہ پہنچتے ہیں، نظر آتا ہے قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا۔ ایسا معجزہ قرآن کے بعد باقی جتنے معجزے سرکار کے ہیں، قرآن کے بعد ان سب میں سب سے بڑا معجزہ ہے معراج مصطفیٰ کا۔ باقی سارے معجزے، چاند انگلی کے اشارے سے ٹوٹ جائے یہ معجزہ چھوٹا ہے، معراج بڑا معجزہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آئے یہ معجزہ چھوٹا ہے، معراج کا معجزہ بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کے بعد، قرآن پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد باقی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے، اتنا بڑا معجزہ حضور کا، اتنی بڑی شان اور عظمت حضور کی جو اس معراج کے معجزے میں آئی ہے، جب پروردگار اس کو بیان کرتا ہے تو انداز بڑا جدا گانا سا ہے۔ میں عرض کروں، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اور معراج کے دنوں اور راتوں میں جس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے معراج کا واقعہ بیان کر رہی ہے نا، مگر اس آیت کے بعد اگلی کوئی آیت اس سورت کی معراج کا واقعہ نہیں بیان کر رہی۔ سورت کا نام معراج کے نام پہ ہے، مگر اس پہلی آیت کے بعد اگلی آیتیں معراج کا واقعہ بیان نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں کی، تو پھر معراج کا واقعہ کس میں بیان کیا؟ وہ تو سورہ النجم میں ہے، یہاں نہیں۔ یہ مقام، یہ بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، سورہ بنی اسرائیل جس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، جس سے ہم سارے لوگ معراج کا واقعہ نکالتے ہیں، یہ سورت معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے جو سورت آئی ہے وہ والنجم ہے، سورہ والنجم، وہاں 18 آیتیں پروردگار نے معراج پر بیان کر دی۔ سورہ والنجم کی پہلی 18 آیتوں میں پروردگار بیان کرتا ہے میرا مصطفیٰ کیسے آیا ہے، آنے کا، عرش پر آنے کا انداز کیا تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا تھا، اس کی چال کا عالم کیا تھا، ایک ایک بات بیان کرتا ہے سورہ والنجم میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس میں تو بنی اسرائیل کی کہانی سنانی تھی، اس میں تو معراج کا واقعہ بیان نہیں کرنا تھا۔ تو پھر عجب ہے، جب اس میں بیان نہیں کرنا تھا معراج کا واقعہ، تو اس کا آغاز اس آیت سے کیوں ہو رہا ہے جس میں معراج کا ذکر ہے؟ سمجھ رہے ہیں سوال کو؟ آیت پہلی تو بتا رہی ہے معراج کی بات، اگلی آیتیں معراج کی بات نہیں کر رہی۔ پہلی آیت کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے لے گئی کہ اپنے اس بندے کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔
اب اس آیت میں معراج کا بیان ہے، مگر یہ آیت جس سورت کا حصہ ہے وہ سورت معراج بیان کرنے نہیں آئی، تو پھر یہاں کیوں لگائی؟ اگلا جو باقی جو سورت کا حصہ ہے وہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کا علاقہ کون سا ہے اس وقت؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہی فلسطین، یہی بیت المقدس ان کا ہی علاقہ تھا، وہی رہ رہے تھے۔ ان کی نسبت تھی نا بنی اسرائیل کی بیت المقدس کے ساتھ، گفتگو بنی اسرائیل کی کرنی تھی، مگر رب کسی بھی گفتگو کو کرنے لگے تو ڈھونڈتا ہے محمد کی نسبت یہاں کیا ہے۔ گفتگو ان کے لیے تھی، مگر دیکھا کہ میں بات بنی اسرائیل کی کرنے لگا ہوں، شروع وہاں سے کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کے حصے میں علاقہ ہے، اسی علاقے میں وہ مسجد اقصی ہے جہاں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک نسبت جو ہے میرے مصطفیٰ سے اس زمین کو، میں اس زمین کی ساری گفتگو کروں گا، بعد میں پہلے اس مسجد کی بات شروع کروں گا جس میں مصطفیٰ آئے۔ گفتگو ہمارا عالم اور ہوتا ہے نا تھوڑا سا، یہ شعر اللہ کے لیے نہیں ہے، مگر محبت جب ہوتی ہے نا کسی سے، محبت کا انداز یہ ہے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دیان رہتا ہے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، بات میری ٹوٹ جاتی ہے رستے میں، کیونکہ میں کر تو کسی سے رہا ہوتا ہوں، دھیان تیرا ہوتا ہے، میری بات کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں ہوتا، بات پوری کیسے ہو؟ ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہمارا دھیان جب محبوب کی طرف جاتا ہے بات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر رب کا دھیان مصطفیٰ کی طرف رہتا ہے، بات ٹوٹتی نہیں، اس کی بات نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ رب ہے، وہ گفتگو کرتا ہے محمد کی نسبتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیں ذرا اس آیت کی طرف۔ آیت مبارکہ کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عجب کام ہے، شان حضور کی بیان کرنی تھی، آغاز سبحان الذی سے کیا۔ ایک درس دے رہا ہے، جب محمد کی شان بیان ہو تو سبحان اللہ تمہارے پاس بھی۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہوں تو میں سبحان اللہ زی کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے محمد عربی کی کوئی شان اگر سنو تو یہ نہ سوچو کیسے ہو گیا، یہ شان مصطفیٰ کی اپنی نہیں، رب نے دی ہے، اور جو رب شانیں دیتا ہے اس کی قدرت میں کمی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ زی، اچھا شان حضور کی ہے اور بڑی شان ہے، معجزہ بہت بڑا ہے، معراج کا معجزہ بہت بڑا ہے، مگر یہاں لفظ کیا لائے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گئی اپنے بندے کو۔ یہاں یوں بھی ہو سکتا تھا نا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا محمد کو، ہو سکتا تھا۔ محمد ایسا لفظ ہے جو حضور کا نام بھی ہے، حضور کی نعت بھی ہے۔ لفظ محمد کا مطلب ایک مطلب ہے جس کی ہر ہر ادا قابل تعریف ہو، یہ محمد کا مطلب ہے، جس کی ہر ہر ادا قابل تعریف ہو، تو محمد نام بھی ہے، نعت بھی ہے۔ جب اللہ حضور کی شان بیان کرنے لگا تھا، معجزہ بیان کرنے لگا تھا، تو یہاں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ بمحمد، شان والا لفظ آتا، یوں بھی تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ بمزمل، کوئی بھی اونچی شان والا لفظ لگا دیتا۔ رب نے لفظ کون سا اختیار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لے گیا اپنے بندے کو۔ حضور کا نام یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے، آپ کی جو صفت بیان ہو رہی ہے، وہ بظاہر نظر جو آ رہا ہے وہ کسی ایسا اونچی شان کے اظہار والا لفظ لگ نہیں رہا، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے یار اللہ اتنا اونچا معجزہ بیان کرنے لگا اور کہہ رہا ہے بندہ۔ یہاں پر کو اعلیٰ لفظ ایسا استعمال ہو جاتا جس سے پتہ لفظ سے شان جھلکتی شان حضور کی۔ یہ کیا کہا؟ بندہ کہہ کر بات کرتا ہے۔ اچھا یہاں تو بندہ کہا نا،
جہاں سورہ والنجم کی 18 آیتوں میں پروردگار عالم نے معراج کا واقعہ بیان کیا، وہاں بھی بندہ ہی کہا۔ یہ بندے کا لفظ بھی بڑا عجیب سا ہے، خاص والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اچھا یہاں دیکھیں صاحبکم کا لفظ آیا ہے، تمہارے آقا، تمہارے صاحب، تو یہی لفظ پیچھے بھی تو آ سکتا تھا، پاک ہے ذات جو تمہارے صاحب کو لے گئی، وہ لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں کا بندے کو لے گئی۔ اب اس کو پڑھیں آیت کو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ 10 آیتیں میں نے پڑھی ہیں معراج کے واقعے میں، جس انتہائی قرب کے مقام پر حضور پہنچے ہیں وہ کون سا ہے؟ قاب قوسین او ادنی، وہی مقام ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو رب کہتا ہے جب میرا محبوب قاب قوسین او ادنی پہ آیا نا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو رب نے اپنے بندے سے باتیں کی جو کی، رب نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی، کس پر؟ بندے پر۔ وہاں بھی کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو ہمیں پریشانی ہوئی پروردگارہ، بات تو تو کمال شان بیان کر رہا ہے، جو لفظ لگا رہا ہے وہ بندے کا لگا رہا ہے، ایسا کیوں؟ کوئی اعلیٰ شان والا لفظ یہاں کیوں اختیار نہیں کیا؟ پروردگار کہتا ہے اس لیے نہیں اختیار کیا، تمہیں تو اس لفظ کے کمال کا پتہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو یہ لفظ چھوٹا ہے، تمہیں اس لفظ کا اندازہ نہیں۔ جب میرا محبوب آیا نا عرش پر، تو میری بات جب اس سے ہوئی تو میں نے پوچھا، رب پوچھتا ہے حضور سے، تو میرے پاس آیا ہے، بماذا اشرفک یا محمد، بتا تجھے کیا نام لے کے بلاؤں، کیا نام لے کے آج تجھ سے بات کرنی ہے، تجھے کس نام سے پکارا جائے؟ سوری شان مصطفیٰ کی ہیں، بماذا اشرفک یا محمد، بتا تجھے کون سا ایسا نام دے دوں جو دنیا تجھے اس نام سے جانے اور تو خوشی محسوس کرے، دنیا تیرا وہ نام لے تو تو فخر محسوس کرے، کون سے نام سے تجھے عزت عطا کروں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ عرض کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَىٰ نَفْسِكَ بِالْعُبُودِيَّةِ، مولا بس مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ اعلیٰ مقام پر کھڑے ہیں، عرش پر کھڑے ہیں، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ مجھے اپنا بندہ کہہ دے، اتنا کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ یار حضور کائنات کے سب سے اعلیٰ مقام پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارہ مجھے اپنا بندہ کہہ۔ کیا مٹھاس ہے اس لفظ میں، کیا یہ بہت بڑا لفظ ہے، اندازہ نہیں کیا وہ ہے شعر۔ ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ایسی امت کے آقا پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ایک بار کہہ دیا امتی، میرا امتی، اور جب میرے کا لفظ لگ جاتا ہے باقی ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مولا دنیا کو بتا میں اور نہیں ہوں، تیرا ہوں، میں صرف تیرا ہوں اور تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہونے میں جو مجھے فخر ہے کسی اور بات میں نہیں۔ نسبت اپنی رکھوائی۔ اب اس لیے پروردگار پھر یہی فرماتا ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے یہ روایت لکھی ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ اب قرآن جگہ جگہ جہاں بات کرتا ہے وہ عبد کہہ کے بات کرتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا،
اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، رب کو جگہ جگہ اب حضور کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی خواہش یہ تھی مجھے میرے مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بڑا عجب معاملہ ہے۔ میرے پیر و مرشد کہنے لگے، بیٹھے تھے ان کے پاس، میں نے کہا جناب ایک عرض ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میرا نام جو ہے نا بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لے لے ذرا۔ پہلی ملاقات تھی۔ کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا واصل۔ کہنے لگے واصل، جب میں پاکستان جاؤں گا تو مجھے کبھی کبھی 1.5 روپیہ خرچ کر کے کال کر لیا کرنا۔ ایویں فکر ہی کرنا تھا نا، 1.5 روپیہ خرچ کر کے تو کال کر لیا کرنا۔ اب جب انہوں نے اتنا کہا نا واصل کال کر لیا کرنا، تو مجھے تو میرا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میرے تو نام کے اندر ہی میرا مقصد چھپا ہے۔ واصل کا معنی ہوتا ہے پہنچنے والا۔ مرشد کی زبان پہ واصل آ گیا، اب پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ سوال یہ ہے، یہ ہم ہیں جو اپنے مرشدوں کی زبانوں پر اتنا اعتبار کرتے ہیں، اپنے پیروں کی زبانوں پہ اتنے بفخر رکھتے ہیں، یہاں مصطفیٰ ہے رب کو کہہ رہے ہیں مجھے اپنا بندہ کہتے ہیں۔ بندہ ہونا کتنا بڑا کام ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے۔ یہ غلامی بڑی مان والی ہوتی ہے، ہمیں تو اس پہ مان ہے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کو اس پہ مان ہے کہ وہ اپنے رب کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس بندے کے لفظ کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہیں نا، جو کمالات چھپے ہیں، وہ عجب انداز ہیں، عجب۔ یہ وہ بندہ ہے، بندہ عبد کامل، یہ وہ عبد کامل ہے کہ فقط اس نے جانا تھا۔ طلب پروردگار کی طرف سے آ رہی ہے۔ جبرائیل نے پہلے مقام پر ہی کھڑے ہو کے جب حضور کو جگایا ہے، میں نے جتنی بھی حدیثیں آج تک پڑھی ہیں، انبیاء کے پاس بھی جبرائیل آئے، خدا کی قسم نہیں پڑا کہ جبریل نے کبھی کسی کو کندھے سے پکڑ کر نیند سے جگایا۔ حضور کو پر لگا کے نا، اپنے پر لگا کے، وہ جو روایت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمئی، جبریل محبوب کے قدموں کو چوم لے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ روایت کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم یہ ادباً مزے لے کے پڑھتے ضرور ہیں مگر یہ حدیث نہیں ہے۔ یا جبریل، یہ معنی ہم بنا لیں کہ جو اس کا معنی ٹھیک ہے، جبریل قدم چومے، آپ کے قدموں کی مٹی چومے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایسے لفظ نہیں۔ اب جو لفظ ہیں وہ کیا ہے کہ جبرائیل امین نے حضور کو آپ کے کندھوں مبارک کو پر لگائے اپنے، فَوَقَظَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، حضور کے کندھوں مبارک کو اپنے پر لگا کے جگایا ہے، اور جگا کے جو جملہ کہا ان ربک لمشتاق الیک، مصطفیٰ رب آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے، بڑا شوق، لمشتاق الیک، آپ کی سے ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ یہ ہے بندہ جس کی ملاقات کا شوق رب رکھ رہا ہے، لینے آئے ہیں۔ یہ بندہ ہے جسے کوثر و تسنیم کے پانیوں سے غسل دیا جا رہا ہے، جس کے پانی کے قطرے بھی کسی کو نظر نہیں آئے غسل کہاں دیا گیا تھا۔ جس پانی سے غسل دیا گیا فرشتوں نے وہ قطرے بھی سنبھال لیے ہوئے ہیں۔ یہی آئے ہیں سرکار جب براق کے پاس، وہ جملہ جو براق کو کہا ہے جبرائیل نے، یہ بڑا عجب مرحلہ ہے جہاں میں آپ کو لے کے آیا ہوں۔ میں یہ گفتگو شروع کرتے کرتے ہی بڑی دیر ہو جاتی ہے۔ بڑے عجب مرحلے، حضور براق پر سوار ہونے لگے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ براق نے اپنے پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارے، شوخی کی۔ جس وقت اس نے شوخی کی، اب اس کو شوخی کہے یا کوئی لفظ بھی دیں، براق نے پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارے، جبرائیل نے جھڑکا براق کو۔ کیا کر رہا ہے نہیں جانتا، اب محمد تفعل ھذا، اور تو حضور کے سامنے ایسا کر رہا ہے، فواللہ ما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، اللہ کی قسم جو تجھ پہ سوار ہونے لگا ہے نا، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کوئی نہیں۔
سب سے زیادہ عزت والا وہ تجھ پر سوار ہونے لگا ہے۔ اب روایت کہتی ہے فرفد ارکا، براق پسینے پسینے ہو گیا، یہ سوچ کر کہ میں تو خوشی سے پاؤں مار رہا تھا، یہاں تو بے ادبی سمجھی جا رہی ہے، اگر حضور کی بارگاہ میں میرے یہ خوشی والا معاملہ بے ادبی بن گیا تو میرے پاس کیا رہے گا۔ براق تھما۔ اب براق جب تھما ہے نا، یہاں یہ روایت ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب میں ایک دوسری بات یہاں سے کرنے لگا ہوں، یہ ذہن میں رہے، یہ بات یہاں ختم ہو گئی، براق رک گیا، اب آگے براق پر بیٹھنے کا مرحلہ ہے، لیکن یہ یہاں ختم۔ دوسری بات جسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 میں صفحہ نمبر 410 پہ لکھا ہے، اور علامہ اربلی نے تفریح الخاطر میں صفحہ نمبر 24 اور 25 پہ لکھا ہے، وہ روایت سنانے لگا ہوں۔ یہ ذرا الگ ہے۔ سرکار جس وقت دیکھا نا کہ براق شوخی کی ہے، جبریل نے تو جھڑکا ہے، حضور نے پوچھا لما لم تسکن یا براق حتی ارکب علی ظہرک، براق تو سکون سے کھڑا کیوں نہیں ہوا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاتا؟ یہ جو تو نے شوخی کی ہے، ایسا تو نے کیوں کیا ہے؟ حضور نے سوال کیا۔ بات یہاں سے شروع ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے سوال کیا لما لم تسکن یا براق حتی ارکب علی ظہرک، تو نے شوخی کیوں کی، تو نے سکون کیوں نہیں کیا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاتا؟ براق نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، دل میں ایک تمنا تھی، چاہتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میں چاہتا تھا اپنی وہ تمنا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور نے پوچھا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اتمنا ان تعاہدنی اللہ ترکب یوم القیامہ علی غیر حین دخولک الجنہ۔ براق نے کہا حضور چاہتا یہ ہوں قیامت کے دن جب آپ جنت میں جانے لگے کسی اور براق پہ نہ بیٹھ جانا، مجھ پر بیٹھنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ آقا کسی اور براق پر آپ سوار نہ ہو جانا، مجھ پر سوار ہو کے جنت کے اندر داخل ہونا۔ سرکار نے فرمایا یکون لک ما تمنیت، جو تو نے چاہا ہم نے دیا، اب یہ تجھے ہی شرف ہوگا کہ میں تجھ پر ہی سوار ہو کے جاؤں گا۔ براق نے اگلی بات کی، اس نے کہا حضور آپ نے یہ عطا تو کر دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں ان تضرب یدک یدک المبارک علی رکبتی لیکون علامۃ لی ذلک یوم القیامہ۔ کہنے لگا حضور چاہتا یہ ہوں ذرا اپنا ہاتھ مبارک اٹھائیں، میری گردن پہ تھپکی دیں، قیامت کے دن نشانی کے طور پہ دکھا سکوں میں کہ آقا آپ نے تھپکی دے کے وعدہ کیا تھا، ذرا میری گردن پہ تھپکی دے، ان تضرب یدک المبارک، ذرا میری گردن پہ تھپکی دیں یار۔ حضور نے ہاتھ مبارک اٹھائے، براق کی گردن پہ تھپکی دی، ضربا بیدک یدہ المبارک علی رکبتہ، براق کی گردن پر حضور نے تھپکی دی، ہاتھ رکھا نا براق کی گردن پر۔ کیا بات ہے، محبوب ہاتھ رکھے دنیا بدل جاتی ہے۔ اس نے وہ چلو اس کو چھوڑتے ہیں، وہ کسی اور محبوب کے لیے ہے، کسی اور عاشق کا ہے، نہیں کرتے۔ یہاں یہ ہے معاملہ، حضور نے ہاتھ رکھا ہے براق کی گردن پر، براق کا معاملہ اتنا بنا فَفَرِحَ الْبُرَاقَ فَرْحًا، اتنی خوشی براق کو اس کی ہوئی، لم یسع جسدہ روحا، براق کی روح اس کے جسم میں سما نہیں سک رہی تھی، اس کی روح اس کے جسم میں سما نہیں سک رہی تھی، جسم چھوٹا پڑ گیا، روح اتنی پھیلنا چاہتی تھی، اتنی خوشی ہوئی۔ وَنَمَا 40 ذِرَاعًا، براق 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔
روح جو پھیلنا چاہتی تھی تو جسم چھوٹا تھا، جسم بڑا۔ روایت کہتی ہے براق کو اتنی خوشی ہوئی 40 ہاتھ اونچا ہو گیا براق۔ اب جب 40 ہاتھ اونچا ہوا ہے، رکاب پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا تھا۔ یہاں تک کی جو بات ہے نا، یہ تو کچھ اور ہے، آگے کچھ اور ہے، آگے کا منظر عجب ہے۔ جس وقت حضور نے دیکھا کہ رکاب تو اونچی ہو گئی، جس پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنا تھا، اب رکاب اونچی ہو گئی، پاؤں رکاب کو جبریل نے تھاما ہوا تھا۔ آخذم برکابہ جبریل، براق کی رکاب کو جبریل نے تھاما ہوا تھا، مگر رکاب اب ہو گئی اونچی۔ کیسے چڑھے اوپر، کیسے چڑھے؟ اتنے میں روایت کہہ رہی ہے ظہرت روح الغوث العظم، عالم ارواح سے عبد القادر جیلانی کی روح آئی، اپنا کندھا پیش کیا، کہا یا سیدی دا قدمک علی رکبتی وارکب، آقا میرے کندھے، میری گردن پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ غوث اعظم کی روح کہہ رہی ہے آقا میری گردن پر قدم رکھ کے سوار ہو جائیں۔ سرکار نے فوضع قدمہ علی رکبتہ، حضور نے غوث اعظم کی روح کی گردن پر اپنا قدم رکھا اور براق پر سوار ہوئے۔ جب براق پر بیٹھ گئے، پوچھا تو کون ہے؟ روح سے پوچھا تو کون ہے جو مجھے سوار کرانے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں۔ فرمایا قدمی علی رکبتک، میرا قدم تیری گردن پر ہے، وقدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ، اب تیرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ اب تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا، تو نے مصطفیٰ کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھا ہے۔ محمد عربی یہ بندہ ہے عبد کامل، جس کے قدموں کے نیچے غوث اعظم تھا، غوث اعظم کی گردن آئی ہوئی ہے۔ اب میں عرض کروں، جب براق نے بات کی تھی نا تو اس نے بھی ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا روحی فداء للنال لتراب نالک یا رسول اللہ، حضور آپ کی جوتی کے نیچے جو مٹی آتی ہے میری جان اس پہ قربان ہو جائے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے نا، اب اللہ کا عبد خاص ہے۔ روایت میں نے سنائی آپ کو، اب میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، دل میرا بڑا کرتا ہے، کلیجہ میرا بڑا اس پہ ہے، ایسا ہی ہوا ہو، ایسا ہی ہوا ہو۔ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ تفریح الخاطر میں غوث اعظم کو ماننے والے جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یہ دل کو بڑی لگتی ہے بات، حضور کی شان اس سے بھی اونچی ہے۔ آپ براق کی گردن پر ہاتھ رکھیں، وہ 40 ہاتھ کیا چاہتا تو آسمان تک بلند ہو جاتا۔ حضور کے دست مبارک کی کوئی کمی نہیں ہے، شان اونچی۔ غوث اعظم کی روح کیا کل کائنات حضور کے قدم کے نیچے گردنیں رکھ دے، آقا کا مقام اس سے بھی اونچا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ چونکہ یہ معاملہ ہے حدیث کا، میری بات کو تھوڑا سا، معاملہ حدیث کا ہے، حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے بیان ہونا چاہیے تھا کسی حدیث کی کتاب میں، اور افسوس اس بات کا ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ 11-12 صدیاں تک کسی کتاب میں نہیں ہے، 12 صدیاں کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں آئی۔ 13ویں صدی میں آ کر ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے۔
صوفی بزرگ ہے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں مشائخ اگر مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ درویش صوفی بزرگ مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں. یہ عقلاً منع نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آ سکتا ہے حضور کی شان اس سے بڑھ کر ہے، مگر ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آیا کسی کتاب حدیث کی میں نہیں، یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اب جب یہ ہے نہیں، علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلی ہوں، سارے کے سارے اس پہ لگ گئے، اسے سناتے بھی ہیں، مگر میں یہ عرض کرتا ہوں جو حدیث کی کتاب میں نہیں آیا اسے حدیث کہہ کے سنانا بھی جائز نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک مثال جو رکھی ہے نا، مجھے سناتے ہوئے بھی بڑا مزہ آیا، آپ کو سنتے ہوئے بھی بڑا مزہ آیا. ایسی میرے پاس ہزاروں باتیں ہیں جن کو سن کر آپ کو مزہ آئے، مجھے سنا کر مزہ آئے، مگر ہوں وہ بغیر سر و باک ہے. یہ حدیث کی کسی کتاب کی حدیث نہیں ہے. دل کرتا ہے ہوتی، بڑا دل ٹھنڈا تھا اس پہ، لیکن یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی سے 6 صفحے آگے ایک جملہ لکھا، یہی سارا لکھ کر اسے مانا، اسے مان گئے، کیونکہ صوفیہ مشائخ مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، مگر آگے لکھا حدیث ماننے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، بے ثبوت نسبت کرنا جائز نہیں. اس طرح کی درجنوں باتیں ہیں جناب جو معراج کے واقعے سے جڑی ہوئی ہیں. معراج میں حضور عرش پر گئے، ایک ہاتھ پردے سے باہر آیا آپ کو شراب دودھ پلانے کے لیے، دیکھا تو اس ہاتھ کی انگلی پر انگوٹھی پڑی ہوئی تھی. حضور نے دیکھا یہ تو وہ انگوٹھی ہے جو میں نے علی کو دی تھی، علی کا ہاتھ یہاں کہاں سے آ گیا؟ بات مزے کی ہے مگر ہے نہیں، ہے نہیں. اب آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی کہ جب نہیں تھی تو کیوں سنائی، جب نہیں تھی تو اتنا مزہ لے کے کیوں سنائی؟ ہمیں پہلے کہہ دیتے کہ یہ کتاب جو میں سنانے لگا ہوں یہ سچ نہیں ہے، پہلے سچ سمجھا کر سنائی، بعد میں انکار کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ معراج تو حضور کا معجزہ ہے، اس کی آپ کی جو شانیں ہیں وہ تو بہت بلند ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمیں ماننے کے لیے تو اس سے بھی بڑی بات آ جائے ہم مان سکتے ہیں، لیکن ہر عقیدت عقیدہ نہیں بن سکتی، ہر عقیدت عقیدہ نہیں بن سکتی. ہمیں کچھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ علم وہی معتبر ہے جس کی سند پہنچتی ہو پیچھے تک، جس کی سند نہ پہنچے محض اس لیے کہ وہ صوفیاء نے لکھ دیا ہے، یہ بنیاد نہیں ہے ہماری. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر گئے. اب اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یہی عبد کامل جب عرش پر آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، یہ عبد کامل ہیں، آسمانوں پہ آ رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہہ رہے ہیں، اب سچ بتا رہا ہوں، اب نہیں ہے وہ مسئلہ پہلے والا، اب سچی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا انکا لاق ربک لیلہ، محمد میرے بیٹے آج تو اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، آج دیکھنا تیری امت کے مشکلیں کیا ہیں. موسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ ملے تھے؟ 6 پر. ابراہیم علیہ السلام کون سے پہ تھے؟ 7 پر. حضور جب سدرۃ المنتہا سے واپس آئے ہیں تو رستے میں ملاقات کس سے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ واپسی پہ پہلے 7واں آسمان آیا نا، 7ویں پہ ابراہیم سے ملاقات ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. بھئی موسیٰ علیہ السلام تو 6 آسمان پر تھے، یہ 7ویں پر کیسے آ گئے؟ ایسے آ گئے جب حضور کی امت کی خیر خواہی دل پہ آئی نا، یہ خیر خواہی دل میں آئی کہ میں حضور کو مشورہ دوں، یا رسول اللہ نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، 50 امت کے لیے باری پڑ جائیں گی، کم کروا لیں. یہ دل میں مشورہ سوچا، مولا نے فرمایا موسیٰ بات مصطفیٰ سے کرنی ہے، نیچے نہ کھڑا ہو، اوپر آ جا، تو محمد کی امت کا خیر خواہ ہے، اوپر آ. 7ویں آسمان پہ بلایا، رستے میں کھڑا کیا، اب بات کر.
اور جو حضور کی امت کا خیر خواہ ہو جاتا ہے رب اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، رب اسے اٹھا دیتا ہے۔ اور تم مصطفیٰ کی امت کا خیر خواہ ہے، آ جا، اوپر ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے مصطفیٰ سے بات کر لے۔ باتیں کی، پتہ چلا نبی یا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں قبروں میں جا کے بھی امت کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تحفہ انہی کی مہربانی سے تو ہوا ہے، وہ بعد میں بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو دامن پکڑا ہے نا محمد عربی کا، وہ اس کائنات میں سب سے بڑا اور اونچا دامن ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں قیامت تک درخشاں روشن۔ اب وقت بہت ختم ہو گیا، وقت نئی بات کو آگے چلایا جا سکتا، لیکن میں عرض کروں ہر بات جو بیان کی جائے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ سنانے والے سب سچ ہی سنا رہے ہیں۔ ہماری کتابوں میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، باتیں ڈال دی گئیں، اور ہم مزے لینے کے لیے بڑی ساری باتیں سنا بھی لیتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں جو حق ہے وہ حق وہی نظر آئے، ہمیں وہی حق بیان کرنے کی توفیق اللہ دے، اور اسی حق پر مرنے کی توفیق اللہ دے۔ غوث اعظم ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی عظمتیں بیان کر ہی نہیں سکتا بندہ جتنے اعلیٰ مقامات ان کے ہیں، اور سرکار دو عالم کائنات ساری اول تا آخر مل جائے محمد عربی کے سینے کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ حضور کے قدموں کی مٹی بھی دنیا جہان سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت میں زندگی دے اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔